جل جلالہ اللہ اللہ جل جل جلالہ میری شان تو میری آن تو میری جان تو ایمان تو میرا بالا وہم و گمان تو میری خاموشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ اللہ جل جل جلالہ 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 کبھی دشمنوں کی دغا میں تو کبھی بے نوا کی نوا میں تو کبھی بے کسوں کی دعا میں تو کبھی دین کے عہد و ہما میں تو شہداء کے رنگے حنا میں تو اللہ اللہ جل جل جلالہ 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 کبھی اسخیا کی سخا میں تو کبھی دیدہ دل کی ضیا میں تو کبھی با وفا کی وفا میں تو کبھی با حیا کی حیا میں تو کبھی راہبوں کی گھپا میں تو اللہ اللہ جل جل جلالہ 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 کبھی داعیوں کی اذان میں تو کبھی مخلصوں کے بیان میں تو کبھی بے بسوں کی فغاں میں تو کبھی محسنوں کی زبان میں تو کبھی دل کے سوزے نہا میں تو اللہ اللہ جل جل جلالہ 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 تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے تو سمیع ہے تو بصیر ہے تو نعیم ہے تو عظیم ہے اس جگ کا آقا ہے تو ہی تو اللہ اللہ جل جل جلالہ 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 تو مجیب ہے اب آج کے اس اجلاس کے ہمارے وہ مہمان عزیزی جو کہ ممبئی سے چل کر مرزا پور کی سرزمین پر پہلی بار آئے. حالانکہ آپ کا پروگرام لگ بھگ 2-3 سال پہلے بھی 2 سال پہلے یہاں رکھا گیا تھا, لیکن اسے ہنگامے کی بھینٹ چڑھ گیا وہ پروگرام 2014 میں جو الزامات آئے اور وہ پروگرام نہیں ہو پایا اور آپ کا اس پروگرام میں آنا نہیں ہو سکا. آج آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی چینل کے مقرر جناب ڈاکٹر شعیب سید صاحب, جو اس چھوٹی سی جگہ پر لیکن اتنے بڑے بڑے دلوں پر, اتنے بڑے بڑے دلوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ممبئی سے یہاں تک کا سفر کر کے آئے. آپ اب تک انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, موریشس,
ہانگ کانگ، مسقط اور بوتسوانا، اتنے ملکوں کا آپ دورہ کر چکے الحمدللہ، اور ہندوستان کے کونے کونے میں اور بہت بڑے بڑے اجلاس آپ نے کیے ہیں، اور آپ کی خصوصیت بھی ایک ہے کہ آپ ان کے پروگرام کو بڑے ہی پرسکون اور اطمینان ہو کر کے ان کو سنیں، سننے کے بعد ان کے پروگرام سے آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ نے اپنے سوالات پوچھیں، آپ کے پاس انشاءاللہ مائک پہنچا دیا جائے گا یا پھر یہاں مائک رکھ دیا جائے گا، آپ اپنے سوالات پوچھیں، انشاءاللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب آپ کے سوالات کے جواب بھی انشاءاللہ دیں گے۔ تو آئیے ہم IRDC کے اس ڈائس پر پہلی بار ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں پیش کریں۔ آپ بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ پیس ٹی وی کے مقرر جناب ڈاکٹر شعیب سید صاحب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مانیہ چیف گیسٹ پرمود کرشن جی صاحب، مولانا شیخ ابوالکلام سلفی صاحب، ہمارے عزیز خورشید محمدی صاحب، اور ہمارے پرانے ساتھی مجاہد الاسلام صاحب، اور میرے بھائیوں بہنوں، علماء کرام، بڑے بزرگوں، مائیں بہنیں، آپ سب کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت پیاری باتیں ہم نے آچاریہ جی سے سنی، اور الحمدللہ وہی بات اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب الگ الگ نہیں ہیں، اسی بات کو میں نے ایک آیت پہلے شروع کی جو سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 کی ہے۔ یہاں پر قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب جو دنیا میں ہیں اور جو ہم سے پہلے لوگ آ چکے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور ہمارے بعد میں جتنے لوگ آئیں گے اور جائیں گے آخر دن تک، جتنے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے، سب لوگوں کو ہمارا مالک، ہمارا اللہ، ہمارا پرمیشور، ہمارا پرماتما یہاں اس آیت میں کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب ہم نے بنی آدم کی اولاد میں سے ان کے اولادوں کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب سے ہم نے یہ گواہی لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ہم سب سے پوچھا وہاں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب مل کر کے وہاں پر آچاریہ پرمود کرشن جی بھی تھے، وہاں پر آپ سب حضرات تھے،
جتنے ہندو ہیں دنیا میں بستے وہ بھی تھے، جتنے عیسائی ہیں وہ بھی تھے، جتنے بدھسٹ ہیں وہ بھی تھے، ساری انسانیت تھی وہاں پر، اور سب لوگ نے مل کر ایک ساتھ یہ کہا قالو بلا شہدنا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب نے یہ کہا۔ اور یہی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد میں بھی ہمارے بیچ میں دنیا بھر کے متبھید ہوں گے اپنی جگہ پر، ڈیفرنس آف اوپینین ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات میں ہمارے بیچ میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بحث ہوتی بھی نہیں ہے، کوئی تو میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہتا کوئی کہ میرا خدا اور تیرا خدا الگ الگ ہے۔ ایک ہندو جب بھگوان میں مانتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مالک میرا بھگوان جو ہے یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا نہیں، ایسا نہیں مانتا۔ جب ایک عیسائی کہتا ہے کہ آئی بلیو ان گاڈ، میں گاڈ میں مانتا ہوں، تو یہ گاڈ وہ جو تصور کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صرف کرسچنز کا گاڈ ہے، کرسچنز کے خدا ہے، کرسچنز کے گاڈ ہے، اور وہ ہندو کا نہیں، مسلمان کا، ایسا نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ میں مانتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ صرف مسلمانوں کا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ یہ ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، سب کا ہے۔ اس چیز میں ہمارا متبھید کبھی نہیں ہوتا کہ میرا خدا تمہارا خدا یہ الگ الگ ہے، ہم سب ایک جا ایک ساتھ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مالک کو ماننے والے ہیں، ایک ہی مالک کی بات کرتے ہیں، ایک ہی مالک کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ بات کی جو گواہی ہم دے کر وہاں آئے ہیں، یہاں دنیا میں آنے کے بعد میں یہ چیز جو گواہی ہم نے دی ہے یہ ہم کو یاد ہے، ہم کو کسی کو یاد ہے یہ گواہی یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ گواہی بھلا دی گئی ہے، ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے اندرون میں ہمارے بھیتر یہ بات موجود ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے۔ لیکن اسی بات کو دہرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہم کو اکیلا ایسے ہی چھوڑا نہیں، ہمیشہ عیشدود کو بھیجتا رہا، ہمیشہ عیشدود کو بھیجتا رہا۔ اسی لیے قرآن کے اندر پرمود جی نے بھی وہ بات کہی کہ ہمیشہ رسول آتے گئے، ہمیشہ پروفیٹس آتے گئے، نبی آتے گئے، اور یہ بات جو ہے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ دیکھو تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک پرمیشور کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی پوجا مت کرو۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پرستش کرو، دوسرے۔ ہر نبی ہر رسول یہی پیغام دیتے ہوئے چلا۔ سورۃ الفاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر ہم نے خبردار ہوشیار کرنے کے لیے نبیوں کو نہیں بھیجا۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے گائیڈ کو بھیجا، ہم نے رہبر کو بھیجا۔ تو قرآن الحمدللہ کہتا ہے کہ ہر زمانے میں نبی آئے، پروفیٹس آئے، اور وہی تعلیم دیتے گئے کہ دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پوجا کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرو۔ اب الحمدللہ مسلمان الحمدللہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیے ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جتنے لوگ مسلمان بیٹھے ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہم ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو دین قبول ہوگا، جو ایکسپٹ کیا جائے گا، وہ اسلام ہوگا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین دھرم جو اللہ کے پاس میں اللہ کے قریب ہے وہ اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کل آخرت میں کوئی دوسرے دھرم کو لے کر آئے گا تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ لیکن یہ بات صرف ہم جانتے ہیں، یہ بیچارے ہندو جانتے ہیں یہ بات نہیں جانتے، یہ عیسائی جانتے ہیں یہ بات یہ نہیں جانتے، یہ غیر مسلمین یہ بات جانتے ہیں نہیں جانتے، تو یہ کس کی ذمہ داری بنی جو نہیں جانتے ان کو ہم بتائیں؟ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں یہ کس کی ذمہ داری بنی جو نہیں جانتے ان کو ہم بتائیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری بنی نا۔
اچھا پرمود جی صاحب نے یہ بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ سب کے ہیں، کیونکہ سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد ہم نے تم کو آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے انسانوں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ پھر میں پوچھتا ہوں، آج پرمود کرشن جی نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اس لیے آپ کو معلوم ہے، لیکن اکثریت جو ہندو حضرات ہیں ان کو یہ پتا ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہیں؟ ان کو نہیں پتا۔ یہ کرسچن عیسائی جو ہیں ان کو پتا ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہیں؟ یہ نہیں پتا۔ یہ بات تو صرف ہم کو معلوم ہے نا، تو یہ کس کی ذمہ داری بنی جن کو نہیں پتا ان کو ہم بتائیں؟ ایک بار پھر آپ سے سننا چاہتا ہوں، کس کی ذمہ داری بنی؟ یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پاکستانی مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، عرب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے اترا ہے۔ کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے، یہ پیغام ہے، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم تمہاری طرف نازل کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ ساری انسانیت کو اندھیروں میں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے آؤ، ساری انسانیت کو اتار۔ سورہ ابراہیمی میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں آیت ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اب پھر یہ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کیا یہ بات ہندوؤں کو معلوم ہے کہ قرآن ان کے لیے بھی ہے؟ معلوم ہے ان کو؟ نہیں معلوم ہے۔ کیا یہ عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ قرآن ان کے لیے بھی ہے؟ یہ عیسائیوں کو نہیں معلوم، یا غیر مسلمین کو نہیں معلوم، یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو پتا نہیں، یہ بات صرف ہم کو پتا ہے، یہ صرف بات ہم کو پتا ہے نا۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری بنی کہ نہیں بنی کہ جن کو نہیں پتا ہم ان کو بتائیں؟ بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں؟ پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں؟ اور میں پھر ایک بار پوچھوں گا، اتنے بڑے مجمع میں بتاؤ کسی نے بھی اتنی کوشش کی ہے کہ ایک بھی غیر مسلم کو جو مسلم نہیں ہے اس کو اسلام کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ اپنے اس کے رب کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی؟ کتنے مسلمان ہیں اس مجمع میں؟ ایک ہاتھ اٹھے، کچھ جب میں یہ اعلان کرتا ہوں تو کچھ گنتی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، 3 4 5 ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن پورا کا پورا مجمع خاموش رہتا ہے۔ یہی حالت ہر جگہ ہے، یہی حالت ہر جگہ ہے، چاہے بڑے سے بڑا مجمع ہو جائے، 1 لاکھ کا بھی مجمع ہو، لیکن جب یہ آواز لگائیں گے تو گنتی کے ہاتھ اٹھیں گے، اکثر لوگ خاموش ہوں گے، اکثر لوگ خاموش ہوں گے، وہ نہیں کوشش کی۔ اور اگر یہ سوال بڑھا دیا جائے کہ پوری زندگی میں اب تک جو زندگی ملی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ کوشش کی، تو یہی نتیجہ ملے گا، یہی 1 ہفتے کا نہیں، یہی نتیجہ ملے گا۔ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ اس لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ اللہ کے رسول جن کے پرمود جی دیوانے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2416 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آدم کی اولاد کے دونوں پیر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے، ہل نہیں پائیں گے، جب تک 5 سوال ان سے نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال، زندگی کہاں لگائی تم نے؟
دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کو خرچ کہاں کیا، اور پانچواں سوال ہم سے متعلق ہے جتنا معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ باتیں کہ اللہ سب کے لیے ہے، یہ باتیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، یہ باتیں کہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، یہ بات پہلی بار نہیں سنے آپ، یہ آج نہیں معلوم ہوئی آپ کو، یہ آپ کو بہت زمانے سے پتا ہے، یہ بات آپ کو بہت زمانے سے پتا ہے، کسی کو 30 سال سے پتا ہے، کسی کو 40 سال سے پتا ہے، کسی کو 50 سال سے پتا ہے، لیکن یہ بات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس بات پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ اور ایک واقعہ سنیے، اللہ پاک جبرائیل کو فرشتے کو بھیجتا ہے کہ ایک قریہ ایک بستی کو الٹ پلٹ کر دے، عذاب دے دے، پنشمنٹ دے دے، دنڈ دے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل واپس پلٹ کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہاں پر تو ایک تیرا عبادت گزار بندہ ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ میں اس بستی کو الٹ ڈالوں؟ تو اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ میں بستی کو عذاب دے دے، اس کے ساتھ میں بستی کو الٹ کر دے۔ کسی دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ بستی کو الٹ نہیں کرتے بلکہ اسے سٹارٹنگ اس سے کر، شروعات اس سے کر۔ آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو بھی سزا دے دے، اس کے ساتھ میں بستی کو الٹ ڈال۔ دوسری روایت میں کہ اسے سٹارٹ کر، شروعات اس سے کر۔ اس کا قصور کیا تھا؟ فرشتہ گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ عبادت گزار بندہ ہے۔ ہمارے بارے میں کوئی فرشتہ گواہی دیتا ہے کہ تم عبادت گزار بندے ہو؟ فرشتہ گواہی اس کے بارے میں دے رہا ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں کرتا تھا، تو ہمارے بارے میں کوئی فرشتہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے بارے میں یہ گواہی دے پائیں گے کہ میں عبادت گزار بندہ ہوں؟ ہم اپنے بارے میں یہ فرشتہ وہاں گواہی دے رہا ہے، لیکن اس شخص کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں بستی کو الٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہی تھا جو قصور ہم سب کا ہے۔ اس کا قصور یہی تھا جو قصور ہم سب کا ہے کہ ہم کو اپنی نماز کی فکر ہے، ہماری عبادت کی فکر ہے، اپنی زکوٰۃ کی فکر ہے، اپنی حج کی فکر ہے، ہم کو دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ تو ہم واپس سے پکڑے گئے نا، ہم پھر سے پکڑے گئے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اے لوگو، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا اور تم اللہ سے دعا مانگو گے اور اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ آج کیا حالت ہے مسلمانوں؟ کیا یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں لگاتار، کہ ہم امر بالمعروف بھلائی کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں؟ اس عمل میں ہم گرفتار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم بھی اسی فائرنگ لائن میں ہیں، اسی زد میں ہیں، اور ہم اس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم عذاب سے بچ رہے ہیں اب تک تو اس کی غنیمت ہے ہمارے لیے، اس کی رحمت ہمارے لیے، اس کا کرم ہمارے لیے۔ اب سے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ اور اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ ایک پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار، ہر کرم کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر، تمہارے انت کے اوپر ہے، تمہارے خاتمے پر ہے۔ اگر تم نے پوری زندگی عبادت گزاری، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ لگاتار گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر یادون فی السبت، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں یہ ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک امت، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوا، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، کہنے لگا کہ کیوں تم ان کو خبردار کر رہے ہو، کیوں ان کو روک رہے ہو،
کیوں ان کو منع کر رہے ہو کہ مچھلی مت مارو اس دن؟ کیوں منع کر رہے ہو؟ ان کو چھوڑو، اللہ مہلکہم، اللہ تو ان کو ہلاک کرنے ہی والا ہے، اور معذب، اللہ ان کو عذاب تو دینے ہی والا ہے۔ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو خبردار کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ روکنے والے یہ کہہ رہے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے اللہ کی طرف عذر پیش کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے یہ لوگ باز آ جائیں، یہ لوگ رک جائیں کام سے، یہ لوگ غلط کام کرنے سے رک جائیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ دو آیت کے حساب سے ہمارے پاس میں 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ ہوا جو کھلم کھلا بےمانی نافرمانی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ ایک گروہ وہ بنا جو روک رہا ہے مت کرو ایسا غلط کام مت کرو، اور تیسرا گروہ وہ بنا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کیوں کر رہے ہو ایسا غلط کام، کیوں ان کو روک رہے ہو؟ ان کو روکنے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑو ان کے حال کے اوپر، وہ غلط کام کرتے ہیں کرنے دو۔ اگر یہ 3 گروہ ہے تو یہ بتاؤ ہم ان 3 گروہ میں سے کون سے گروہ میں ہیں؟ ہم کھلم کھلا نافرمانی والی گروہ میں ہیں؟ نہیں، ہم کھلا کھلا بےمانی نہیں کر رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، کھلم کھلا اس میں نہیں ہے۔ ہم کیا اس گروہ میں ہیں جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں؟ ہم اس گروہ میں، ہم اس گروہ میں بھی نہیں۔ تو ہم جو بچنے والا گروہ ہے آگے کی آیت میں وہی ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے اس گروہ کو بچا لیا جو روک رہا تھا، جو خبردار کر رہا تھا، جو اچھا کام کر رہا تھا، جو منع کر رہا تھا برائی کرنے سے، اس گروہ کو ہم نے بچا لیا۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ کونوا قردۃ خاسئین، باقی لوگوں کو ہم نے ذلیل بندر بنا دیا۔ اب بتاؤ کہ ہم کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اس گروہ سے نہیں تعلق رکھتے ہیں، تب بھی تو ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے نا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر کی طرح بن گئے۔ تو اب سے کم ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کم سے کم آج ہمارا ذہن بن جائے کہ آج سے ہم جب بھی ہمارا ایک بھائی جو بھٹکا ہوا ہے، جس کو نہیں پتا اسلام کے بارے میں، جس کو نہیں پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کو نہیں پتا قرآن کے بارے میں، جس کو نہیں پتا اسلام کے بارے میں، جس کو نہیں پتا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ بتانا شروع کرو۔ ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ اب آپ کی ملاقات اپنے بھائی ہندو بھائی سے ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے نا؟ تو جب ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے کہ خاموش ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہیں؟ بات چیت ہوتی ہے نا؟ تو جب بات چیت ہوتی ہے تو کون سی بات ہوتی ہے؟ کیا بات ہوتی ہے؟ پولیٹکس کی بات ہوتی ہے، بزنس کی بات ہوتی ہے، کار کی بات ہوتی ہے، اور دنیا بھر کی بات ہوتی ہے۔ بات نہیں ہوتی ہے تو جو مین بات ہے، جو بات آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وہ بات نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب الحمدللہ ذہن اگر آپ کا بن گیا ہے کہ آپ کو بات کرنی ہے تو آپ موقع نکال کر کے آپ یہ بات کو پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو آپ اس طریقے سے بات کریں جس طریقے سے آپ یہ موضوع پر آنے کی کوشش کریں کہ جب بات چیت کریں، جیسے پرمود جی صاحب نے کہا کہ وید کے اندر لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استی، کہ اس مالک کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی پرتما نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے۔ یہ یجوروید 32 نمبر کے ادھیائے 3 نمبر کا شلوک ہے۔ نہ تسیہ پرتما استی، کہ اس مالک کا کوئی آکار نہیں، پرتما نہیں، کوئی فوٹو نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات ان کی سب سے بڑی دھارمک پستک میں ہے تو ان کے سامنے یہ بات رکھیے کہ آپ مورتی پوجا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دھاگا بہت لوگ پہنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب دھاگا، آپ کے ہاتھ میں دھاگا ہے، پرمود جی آپ کے ہاتھ میں دھاگا ہے، اور ہندو حضرات جو ہے سب کے ہاتھ میں دھاگا ہے۔ تو آپ بہت پیارے انداز میں پوچھئے کہ بتائیے بھائی صاحب یہ دھاگا جو آپ کلائی میں پہنے، آپ یہ کس لیے کیوں پہنے ہیں؟ میرا موقع ملا ہوٹل کے اندر، بہت مختصر موقع ملا پرمود جی صاحب سے ملاقات، نہیں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں پر بات چھیڑوں، پوچھوں ان سے کہ یہ کلائی میں دھاگا کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ؟ تو جب آپ پوچھیں گے تو جواب کیا دیں گے کہ ہم فلاں فلاں مندر میں گئے تھے۔ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فلاں فلاں مندر میں گئے تھے، پوجا کرنے کے بعد میں پجاری جو ہے وہ دھاگا وہاں رکھا ہوا تھا، وہ میرے کلائی میں باندھ دیا۔
کوئی کہتا ہے میری ماں نے باندھ دیا، کوئی کہتا ہے میں نے ایسے ہی باندھ دیا، کوئی مختلف جواب ملتا ہے کہ الگ الگ. لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے یہ پوچھے کہ مورتی پوجا کرنے کے بعد میں، تو مورتی پوجا یہ اسٹیبلش ہے ہندو مذہب کے. ہندو بھائی ہمارے جو ہیں وہ اکثر جو ہے مورتی پوجا کرتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھو مورتی پوجا کرتے تو بولتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں، ہم فلاں کی کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں، اس طریقے کی بولنا شروع کرتے ہیں. تو آپ اس سے یہ پوچھئے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کے سب سے بڑے دھارمک پستک میں مورتی پوجا کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اکثر ہندو بیچارہ یہی کہے گا مجھے نہیں معلوم. پرمود جی سے پوچھوں گا تو یہ نہیں کہیں گے مجھے نہیں معلوم، یہ بتائیں گے کیا ہے. لیکن اکثر ہندو پرمود جی جیسے نہیں ہے، آچاریہ جیسے نہیں ہے، اکثر ہندو بھائی بولیں گے مجھے نہیں معلوم. تو اسے پوچھئے کہ آپ کے مذہب کے اندر سب سے بڑا دھارمک پستک کون سا ہے؟ تو اکثر ہندو یہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. اکثر ہندو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن کچھ ہندو یہ بولتے ہیں کہ بھگوت گیتا ہے، کچھ ہندو بولتے ہیں مہابھارت ہے، کچھ ہندو بولتے ہیں رامائن. اس طریقے سے کچھ لوگ بولتے ہیں. لیکن اس کو اگر جب کہتے ہیں کہ رامائن سب سے بڑی کتاب نہیں ہے، بھگوت گیتا سب سے بڑی کتاب نہیں، تمہارے وید سب سے بڑی کتاب ہے. جیسے وید کا نام لو تو ہر ایک ہندو جو ابھی تک نہیں جانتا تھا، جو ابھی بول رہا تھا کہ بھگوت گیتا ہے، جو رامائن ہے، ہر ایک ہندو کہتا ہے ہاں ہاں برابر صحیح، وید سب سے بڑی کتاب ہے، وید سب سے بڑی کتاب ہے. تو جب وہ وید سب سے بڑی کتاب مانے تو آپ اس کو یہی شلوک جو پرمود جی نے کہا نہ تسیہ پرتما استی، اس مالی کا کوئی آکار نہیں ہے، یہ پیش کریے. یجوروید 40 نمبر کے ادھیائے 9 نمبر کا شلوک پیش کریے کہ جو کوئی پراکرتی کی پوجا کرتا ہے گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے، اور جو کوئی پراکرتی سے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے. پراکرتی کی پوجا کرنا مطلب ہوا، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، دھرتی، اس کی پوجا کیے تو گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے. اور اگر مٹی لے کے کوئی چیز بنایا اور پھر پوجا کیا تو اور گھور اندھکار میں. لکڑی لے کے کوئی چیز بنایا اور پوجا کیا تو اور گھور اندھکار میں. میٹل لے کے کوئی چیز بنایا اور پوجا کیا تو اور گھور اندھکار میں. پتھر لے کے کوئی چیز بنایا اور پوجا کیا تو اور گھور اندھکار میں. تو بولیے اس سے کہ آپ کے سب سے بڑے دھارمک پستک کے حساب سے تو مورتی پوجا تو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہندو بھائی جو ابھی تک مورتی پوجا کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں اس شلوک کے حساب سے ہم کو مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے. مانتا ہے وہ بات کہ اس شلوک کے حساب سے ہم کو مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے بھگوت گیتا کا نام لیا ہے تو بھگوت گیتا کا بھی شلوک اس کے پاس اس کے سامنے پیش کریے. بھگوت گیتا میں بھی 10 نمبر کے ادھیائے 3 نمبر کا شلوک ہے یو مام اجم انادم چا ویتی لوکا مہیشورم، کہ وہ ہمارا مالک جو ہے اجنما ہے، جنم نہیں ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، اجنما ہے اور انادم ہے، ہمیشہ سے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اس کی پرارمبھتا نہیں ہے، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. ہمارا مالک جو ہے وہ اجنما ہے اور اس کی کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، شروعات نہیں ہے. اگر یہ دو کوالٹی ہم اپنا لیں تو جتنی بھی مورتیاں ہیں سب ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہندو بھائی جس کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں وہ مانتا ہے کہ ہاں ساری مورتیاں ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں. تو وہ اس وقت یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم کو مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے. اب آپ جو ہے عقل کی بنیاد پر بھی سمجھائیے. اور میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں کہ مالک نے ہاتھ کیوں دیا ہے؟ بولتے کام کرنے کے لیے. پیر کیوں دیے ہیں؟ بولے چلنے کے لیے. آنکھ کیوں دیے ہیں؟ دیکھنے کے لیے. میرا دماغ کیوں دیا ہے؟ بولے سوچنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی دماغ کا استعمال کیا کہ جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس پر غور کیا؟ اور میں اس پر بات کو لاتا ہوں اور کہتا ہوں کبھی آپ فلائٹ لیے، پلین پر چڑھے ہیں تو اکثر ہندو بھائی، عام ہندو بولتا نہیں پلین میں نہیں بیٹھے. پھر میں کہتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں، بہت لوگ بیٹھتے ہیں پلین میں سفر کرتے ہیں. جب فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے تو نیچے جو 25 مالے کی بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر سے ٹیریسز دکھائی دیتی ہیں، اس کی چھت دکھائی دیتی ہے. اور تھوڑی دیر کے اندر یہ چھتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیا جیسی نظر آتی ہیں. تو جو لوگ نہیں بھی پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ماچس کی ڈبیا ہی نظر آتی ہیں. لیکن یہ پلین تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا، بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے. لیکن نظر جو آتا ہے، اگر بادل صاف ہے، بادل نہیں ہے تو اگر بادل صاف ہے تو نظر کیا آتا ہے، دکھتا کیا ہے، دکھائی کیا پڑتا ہے؟ دھرتی، دور دور تک پھیلی ہوئی دھرتی نظر آتی ہے.
زمین دھرتی دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، خوب بڑی سی دکھتی ہے. ایک مرتبہ اڑتے اڑتے یہ دماغ میں آیا کہ اس میں سے ایک چٹکی اگر نکالیں گے تو پہاڑ جیسی مورتی بنے گی. ایک چٹکی، ایک تنکا اگر اس میں سے نکالیں گے تو پہاڑ جیسی مورتی بنے گی. لیکن اس تنکے نے جو اس میں سے میں نے نکالا ہے، اس تنکے نے اس کو پیدا کیا جس میں سے یہ نکلا ہے. خود دماغ کیا کہتا ہے آپ کا؟ اگر اس کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے تو جو چیز موجود ہے وہی چیز، جیسے ٹیکسی موجود ہے یا اس وقت یہ ٹیبل موجود ہے تو میں کہوں کہ ٹیبل میں سے ایک ٹکڑا نکالیے، ایک تنکا نکالیے. یہ تنکا جو نکالیں، اس تنکے نے اس ٹیبل کو پیدا کیا، اس ٹیبل کو بنایا. ایسا بول سکتے ہیں؟ آپ کہیے کہ یہ بتائیے کہ پوجا کرنا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پوجا اس کی کرنی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور پوچھتے ہیں کس نے ہم کو پیدا کیا، تو کچھ جواب ایسے ملتے ہیں. ایک مرتبہ جاپان میں سفر کر رہا ہوں، کار میں بیٹھا ہوا. جاپان میں سفر کرتے کرتے میں نے ڈرائیور سے پوچھا جو نان مسلم تھا، جو مسلم نہیں تھا اور وہ ایتھیسٹ تھا، اس سے میں پوچھتا ہوں what do you think who have created you؟ کس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تو بولتا ہے میری ماں نے پیدا کیا. کچھ ہندو یہاں پر ملتے ہیں، ان سے بات ہوتی تو بولے کچھ بولتا ہوں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بولتے میری ماں نے پیدا کیا ہے. ہم یقیناً ماں کی پیٹ میں ہی پنپتے ہیں، بڑھتے ہیں اور وہیں سے پیدا سب ہوتے ہیں. وہ بات صحیح اپنی جگہ پر، لیکن ایک مثال سے بات سمجھیے. ایک کارپینٹر کرسی بناتا ہے. کرسی بناتے وقت ایک کارپینٹر جب بنا رہا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے نا میں ابھی پیر کا حصہ بنا رہا ہوں. کرسی بناتے وقت کارپینٹر جب کرسی بنا رہا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے نا میں بیٹھنے والا حصہ بنا رہا ہوں. کرسی بناتے وقت کارپینٹر کو ستار کو یہ پتا چلتا ہے نا میں ٹیک لگانے والا حصہ پیچھے کا حصہ بنا رہا ہوں. بنانے والے کو پتا چلتا ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. تو جب ماں اگر اپنے بچے کو پیدا کر رہی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں ابھی آنکھ بنا رہی ہوں، ابھی میں ہاتھ بنا رہی ہوں، ابھی میں ہارٹ بنا رہی ہوں، ابھی میں کڈنی بنا رہی ہوں. ایسا پتا چلتا ہے. تو ایسا جب ماں کو نہیں پتا چلتا یہ کیسے بول سکتے کہ ماں پیدا کر رہی ہے؟ ہمارا مالک ہماری ماں کے پیٹ میں کوکھ میں اپنے کو پیدا کر رہا ہے. اور پھر آپ یہ آیت قرآن کی پیش کریے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21-22 کی. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس کی پوجا کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور پیدا کیا تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی. لعلکم تتقون، تاکہ تم سب اچھے پرہیزگار بن جاؤ. اب پہلی آیت جو یہاں پر ہے کہ ہم کو پوجا اس کی کرنی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا. ہم اپنی ایک چھوٹی سی آنکھ کی مثال لے لیں. ہماری جو آنکھ ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹیشوز ہیں. پیشے سے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. یہ پتلیوں میں سے لائٹ پاس ہوتی ہے، پیپل میں سے پاس ہو کر کے لینس سے گزر کے ریٹینا جو پیچھے کا پردہ ہے وہاں پر تصویر بنتی، فوٹو بنتی ہے. اور انورٹڈ فوٹو بنتی ہے، الٹی فوٹو بنتی ہے. پیر جو ہے اوپر کا حصہ، سر جو ہے نیچے میں. اس طریقے سے امیج بنتا ہے، فوٹو بنتا ہے. اور فوٹو آنکھ سے اندر نہیں جاتا دماغ میں، بلکہ آپٹک نرو کے ذریعے سے اس کا میسج جاتا ہے دماغ کے پیچھے. یہاں پر سب کے پیچھے جاتا ہے. یہ دماغ کا دیکھنے کا سینٹر جو ہے، یہ دماغ کا پچھلا حصہ یہاں پر ہے. یہاں یہ جو حصہ دماغ کا ہے یہ چاروں طرف کھوپڑی سے بند ہے. یہاں پر لائٹ کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ رہی ہے. لائٹ کی ایک کرن بھی نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ گھور اندھیرا ہے، پچ ڈارکنیس ہے. اس گھور اندھیرے سے اتنا زبردست اجالا دیکھتے ہیں. اس گھور اندھیرے سے اتنا زبردست اجالا دیکھتے ہیں. یہ کارنامہ یہ کر رہے ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم انسان کی پوجا کرو، یہ کر رہے ہیں. جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم جانور کی پوجا کرو، یہ کر رہے ہیں. اس کو تو یہ سوچنا بھی بیکار ہے کہ اس کو کوئی اور کر سکتا اللہ کے سوا. تو جب ایک آنکھ کی مثال سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو پورا جسم اس کو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے. اللہ اور یہ جسم نہیں، پوری کائنات اور پوری آیت ایسی ہے کہ پوجا اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پانی سے اور زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیز کو اگایا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تب تم اس کے برابر دوسرے کو کھڑا مت کرو. وانتم تعلمون، کہ تمہارے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ باتیں سمجھنے جیسی، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، تو اس کے برابر دوسرے کو کھڑا مت کرو.
तुम जानवर को खड़ा मत करो, तुम इंसान को मत खड़ा करो, तुम पहाड़ को मत खड़ा करो, तुम मनुष्य को मत खड़ा करो, अल्लाह के अलावा किसी और की उसके सामने किसी और को खड़ा मत करो, जबकि ये बात समझ में आती है। यहाँ पर आप जितना तौहीद की बात, एक शुरुआत की बात कुरान से, बाइबल से, वेद से और दूसरी किताबों से जितना हो सकता है एक शुरुआत की बात यहाँ पर पेश कर सकते हैं। और बात एक खुदा की बात करने के बाद में आप जो है कुरान के ऊपर आइए कि कुरान जो है ये ईश्वरीय पुस्तक है, ये सबके लिए है। और कुरान को ईश्वरीय पुस्तक बताने के लिए आप 10 मिनट खर्च करिए। 10 मिनट में आप कुरान को परमेश्वर की तरफ ईश्वरीय पुस्तक बता सकते हैं। और उसकी मिसाल मैं अब से शुरू करता हूँ। कुरान के अंदर एक आयत है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 82 में। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 82 में, अफला यतदब्बरुनल कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। वो क्या वो कुरान की कदर नहीं करते? अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं होता, परमेश्वर की तरफ से नहीं होता, तो इसके अंदर बेशुमार गलतियां पाते, बेशुमार मिस्टेक्स पाते। कुरान में ये आयत कम से कम ये बता रही है कि कुरान में एक भी गलती नहीं है। ठीक, अब एक मिसाल से बात को समझिए। अगर आप में से किसी के पास में इतना पैसा है कि आप आंख के ऊपर किताब लिखवा सकते हैं, तो आंख पर किताब लिखवाने के लिए अब दुनिया में जो सबसे माहिर, जब सबसे बड़ा साइंटिस्ट है उसको पकड़ते हैं और उससे आंख के ऊपर किताब लिखवाते हैं। अब आंख के ऊपर किताब उसने लिखी है, उसको तुमने पे किया, 200 पेज की किताब बनी। अब ये 200 पेज की किताब में कितनी गलतियां मिलेंगी आपको, कितनी मिस्टेक्स मिलेंगी? आप कहोगे गलतियां कैसे मिलेंगी? इसको तो सबसे माहिर आदमी ने, सबसे एक्सपर्ट आदमी ने, सबसे बड़े साइंटिस्ट ने आंख का उसने लिखा है, उसमें कैसी गलतियां मिलेंगी? ठीक है, इस वक्त कोई भी गलती नहीं मिलेगी। गलतियां मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से 10 साल बाद आज किताब लिखी गई, 10 साल बाद क्या मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? पॉसिबल है नहीं कि इम्पॉसिबल है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ये सब बड़ी है, तरक्की हुई है, उसकी बुनियाद पर हो सकता है इसके अंदर कुछ गलती हो। तो 10 साल के बाद में गलतियां मिलेंगी, 100 साल के बाद में गलतियां मिलेंगी, 1000 साल के बाद में गलतियां यकीनी मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेंगी? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बोलिए, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ठीक, अगर आपके पास में और पैसा है, आप हर साइंस के ऊपर किताब लिखवाना चाहते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, सब चीजों पर फाइल लिखाना चाहते हैं और सब साइंटिस्टों को पकड़ते हैं, तो सबको पकड़ने के बाद में सबकी 200 पेज की किताब लिखी गई है। तो जब कंप्लीट हुई है तब तो मुश्किल है, लेकिन 10 साल बाद मुमकिन है, 100 साल बाद मुमकिन है, 1000 साल बाद मुमकिन है ना? पॉसिबल है ना? लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सबसे बड़े साइंटिस्ट को नहीं पकड़ सकते, आप कॉलेज के प्रोफेसर को पकड़ के लाते हैं, कॉलेज का प्रोफेसर लिखता है, तो कितनी गलती मिलेगी आपको? जब कंप्लीट हो रही, जब किताब लिखी जा रही, तभी से गलती मिलेगी, क्योंकि ये कॉलेज का प्रोफेसर है। 10 साल बाद और मिलेगी, 100 साल बाद और मिलेगी, 1000 साल बाद और मिलेगी, है कि नहीं? अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप एक स्टूडेंट को पकड़ते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट को पकड़ के लाते हैं, उससे किताब लिखवाते हैं, तो कितनी गलती मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी, 10 साल बाद और ज्यादा मिलेगी, 100 साल बाद और ज्यादा मिलेगी, 1000 साल बाद और ज्यादा मिलेगी। लेकिन आपके पास बहुत कम पैसा, आप एक नौजवान को पढ़ते हैं जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बराबर लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको सब साइंस के ऊपर किताब लिखवाने बोलते हैं, लिखने की बोलते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो जब किताब कंप्लीट हुई है, अब कितनी गलती मिलेगी? एक अनपढ़ ने जो किताब लिखी है उसकी तरफ से किताब लिखी जा रही है साइंस के ऊपर, तो कितनी गलती मिलेगी? पूरी की पूरी गलती मिलेगी। 10 साल बाद और बदतर होगी, 100 साल बाद और बदतर होगी, 1000 साल बाद देखने के लायक नहीं होगी। यही है ना? अगर ये मिसाल से हम ये बात समझ रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी अगर किताब लिखेगा तो बद से बदतर होती चली जाएगी, 1000 साल के बाद में एकदम कंडम हो जाएगी। कुरान अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है तो मोहम्मद पैगंबर की तरफ से है। मोहम्मद पैगंबर भी उम्मी थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो अपना नाम तक नहीं पहचान पाते थे। सुलह हुदैबिया हो रही है, एक फुलानामा लिखा जा रहा है, फुलानामा लिखते वक्त ये लिखा जा रहा है कि ये फुलानामा मोहम्मद रसूलुल्लाह और फला फला के बीच में है, अरबी में लिखा हुआ है।
یہ لائن پنکتی لکھی ہوئی. جس طریقے سے رسول اللہ کا نام جیسے ہی آیا تو جتنے جو مسلم نہیں تھے وہ لوگ اچھل پڑے, ہم رسول اللہ کہاں مانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ لکھ رہے ہو, میسنجر آف اللہ لکھ رہے ہو, پروفیٹ آف اللہ لکھ رہے ہو, ہم کہاں مانتے ہیں وہ بات, اس کو نکالو. اور مسلم جو لوگ تھے وہ بولتے ہیں ہم تو رسول اللہ مانتے ہیں, ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں, اللہ کا پروفیٹ مانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں اچھا قلم دو مجھے, بتاؤ کہاں رسول اور اللہ لکھا ہوا ہے, کہاں میسنجر آف اللہ لکھا ہوا ہے, کہاں اللہ اور رسول لکھا ہوا, بتاؤ کہاں ایک لائن لکھی گئی. ابھی ایک ہی لائن کمپلیٹ ہوئی ہے, اس ایک لائن میں 2 ورڈ نہیں پہچان پا رہے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ رسول اور اللہ یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اسی طریقے سے اس کے اندر ہزاروں غلطی ملنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ آج 1400 سال ہو گئے, 1400 سال کے بعد بھی یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہونی چاہیے, ایک دم کنڈم ہونی چاہیے. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آج بھی کہ افلا یتدبر القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا تم قرآن کی قدر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے. قرآن کے بعد میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, تفصیل سے بات کی جا سکتی, لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل مل جاتا ہے الصادق الامین, سب سے سچے اور سب سے ایماندار. زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولتے اپنی ذات کے لیے, ایک بھی جھوٹ نہیں بولتے. جو شخص ایک بھی جھوٹ نہ بولے اپنی ذات کے لیے, اپنے فائدے دنیاوی فائدے کے لیے, وہ 40 سال کی عمر ہوتے ہی دوسرے دن سے سینکڑوں جھوٹ, ہزاروں, 100 جھوٹ روزانہ بولے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, قرآن کی میرے اوپر نازل ہوتا ہے, تم مورتی کی پوجا مت کرو, تم 5 وقت کی نماز پڑھو, تم ایسا کرو, تم سورگ ایسے جا سکتے ہو, نرک سے ایسے بچ سکتے ہو, یہ ساری باتیں جھوٹ ہو جائیں گی نا. تو جو 40 سال تک ایک بھی جھوٹ اپنے خاطر نہ بولے, وہ 40 سال ہوتے ہی وہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا شروع کرے. یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول ہیں, یہ سب کے لیے یہ بات پیش کریے. اس کے بعد میں آپ 6 ارکان جو ایمان کے وہ پیش کریے, جو ایمان کے 5 پلرز ہیں وہ پیش کریے. اور الحمدللہ جو بات سوال کرتا ہے, سوال اس کے جواب دیجئے, اور پیارے انداز میں. آپ کا کام اس کو مسلمان کرنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, آپ کا کام مسلمان کرنا نہیں ہے, آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے, بات کا پہنچانا ہے. آپ بات کو پہنچائیے. اسلام میں آنا نہیں آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ, کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کسی کو مسلمان کرنا, یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو مسلمان کہنا, تو یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کسی کو مسلمان کہنا. مسلمان کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کے ذمہ پیغام کو پہنچانا ہے. جتنا اچھے سے اچھا پیغام پہنچا سکتے یہ آپ کے ذمہ ہے. تو انشاءاللہ ہر ایک مسلمان آج سے کم یہ کام کرے گا کہ اسلام کی بات, پیغام جو اسلام کا پیغام ہے, ہر ہندو بھائی, ہر عیسائی بھائی, ہر جو غیر مسلم بھائی ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان تک یہ بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورۃ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سے الیوم اکملت لکم دینکم. اس دن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے اوپر ساری نعمت کو پر کیا, کمپلیٹ کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ایسے دھرم کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. جزاک اللہ خیر و خیرن جزا. ساتھیوں, یہ تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب. اللہ اللہ جل جلالہ اللہ اللہ جل